بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. چند روایات قیامت کے دن کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ قیامت کا دن آنا یقینی ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اس کا ذکر قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہے اور ایمان والے کے لیے ایک دفعہ بھی ذکر ہونا کافی ہے. اور قیامت کا دن کب آئے، قیامت کب آئے گی؟ پہلے زمانے میں لوگوں نے اپنے وقت کے نبیوں سے پوچھا. کئیوں نے سوال کے طور پہ پوچھا، کئیوں نے انکار کے لیے پوچھا. سوال تو یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ بتائیں قیامت کس سن میں، کس مہینے میں آئے گی. اور کئیوں نے اعتراض کے لیے پوچھا کہ وہ کہاں ہے قیامت جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں. 10-12 سال ہو گئے، قیامت تو آئی کوئی نہیں. ایان یوم القیامہ، کب آئے گی قیامت؟ تو دونوں طرح سے نبیوں سے پوچھا گیا قیامت کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا اور دونوں طرح سے ہوا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ بتا دیں انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے کہ کب آئے گی، کس صدی میں، کس سن میں آئے گی. تو یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں. یہ اللہ نے ایسا راز رکھا، اللہ نے نہ کسی فرشتے کو بتایا نہ کسی نبی کو بتایا. تو قیامت پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے جو آدمی مسلمان ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ختم نبوت، فرشتوں، کتابوں اور قیامت کے دن کا اس کو بتایا جاتا ہے اور اس کو ایمان لانا پڑتا ہے. لہذا قیامت کا دن تو آ رہا ہے. قیامت قائم ہوگی، اس کی علامات ہیں. انشاءاللہ علامات قیامت پہ مستقل بات کریں گے. بہت ساری نشانیاں بتائی گئیں، آپ اکثر سنتے رہتے. نشانیاں پوری ہو جائیں گی لیکن غافل پھر بھی غفلت میں ہوگا. حدیث پاک میں کیسے ہی ایک عام دنوں کی طرح دن ہوگا، لوگ چل پھر رہے ہوں گے، اپنی مصروفیات میں ہوں گے. حدیث میں گاہک کپڑے والے کے پاس جائے گا، وہ اس کے سامنے کپڑا پھیلا پھیلا کے دکھا رہا ہوگا، یہ لے لو، یہ اس طرح کا، یہ اس کا یہ ریٹ ہے، کم کر لو، زیادہ کر لو. یہ باتیں چل رہی ہوں گی. اتنے میں قیامت آ جائے گی. آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، ابھی شروع کیا ہوگا، کرنے والا ہوگا، کچھ کھایا ہوگا، قیامت آ جائے گی. اور قیامت جو آئے گی تو وہ ہے سور پھونکا جائے گا. قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. تو جو سور پھونکا جائے گا وہ کیا ہے؟
4 بڑے مشہور فرشتے جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، ان میں اسرافیل علیہ السلام جو بڑے فرشتے ہیں، ان کے ذمے یہی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے۔ سور کوئی اس طرح کی چیز ہے جس میں پھونک مارے تو آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، فرمایا قیامت اتنی قریب آ چکی ہے کہ اسرافیل نے سور اٹھا لیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں، منہ سے لگا لیا ہے، اور اب اس میں پھونکنا باقی ہے۔ ہم سے پہلے جو دنیا گزر چکی ہے نا، بڑا زمانہ گزر چکا ہے، اب کچھ نہیں بچا پیچھے۔ جب اللہ چاہیں گے قیامت آ جائے گی، یہ سور پھونکا جائے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آواز شروع میں اچھی لگے گی اور آہستہ آواز ہوگی، لوگ سمجھیں گے کہ یہ پچھلی گلی میں کوئی شادی ہے یا جو بھی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، یہاں قریب سے آواز آ رہی ہے، کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، پھر یہ آواز تکلیف دینا شروع ہوگی، تیز آواز سے تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ آواز بڑھتے بڑھتے ناقابل برداشت ہو جائے گی، پھر بڑھتے بڑھتے لوگوں کے کان کلیجے پھٹ جائیں گے اور مرنا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ ہی دیر میں ساری روئے زمین کے انسان مر جائیں گے۔ انسان بھی مر جائیں گے اور تمام جاندار بھی ختم کر دیے جائیں گے، یہاں زندگی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے قیامت قائم ہوگی، حضرت عزرائیل کی ڈیوٹی ہے روحیں نکالنے پہ۔ اللہ پوچھیں گے قیامت قائم کر دی گئی؟ جی ہو گئی۔ سب کو موت دے دی؟ ہاں جی دے دی۔ کون بچا؟ کہیں گے یا اللہ آسمان کے فرشتے ہیں، آپ ہیں، میں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو موت دے دو، تمام فرشتوں کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے موت دے دی فرشتوں کو؟ جی دے دی۔ اب فرشتوں کو موت دینے کے بعد کون کون بچا؟ کہ یا اللہ ایک آپ کی ذات ہے، ایک میں ہوں، ایک عرش اٹھانے والے فرشتے، حاملین عرش۔ اللہ فرمائیں گے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت دے دو۔ تو وہ پوچھیں گے کہ ان کو بھی موت؟ اللہ فرمائیں گے جی ہاں۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ اگر فرشتے نہیں اٹھائیں گے تو عرش نے قائم نہیں رہنا، اس لیے نہیں، بلکہ یہ فرشتوں کی عزت اور اعزاز ہے، اللہ نے انہیں اس خدمت پہ لگا رکھا ہے۔ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جی ہمارے استاد صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، آپ جلدی سے ان کا جوتا اٹھا کے سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیدھا نہیں کریں گے تو وہ سیدھا ہونا ہی نہیں ان سے، یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، نہیں، یہ شاگرد کی یا کسی کی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کسی اپنے نیک بندے کی خدمت کا موقع دے دے۔ بالکل اسی طرح فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اگر فرشتے چھوڑ دیں تو عرش گر جائے گا، عرش اللہ کے امر سے قائم ہے۔ فرشتوں کی تو عزت کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، تو فرمایا جائے گا ان کو بھی موت دے دو، انہیں بھی موت آ جائے گی، اور پھر اللہ فرمائیں گے اب کون کون بچا؟ اسرائیل کہیں گے ایک آپ اور ایک میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میرے ساتھ آپ زندہ ہو، تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ حکم دیں گے مر جا، وہ مر جائے گا۔
اب موت دینے والے کو بھی موت آ گئی. زندہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اب صرف وہی بس. زندگی نام کا تصور نہ زمین میں نہ آسمان میں کہیں نہیں ہوگا. طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین لوگوں سے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بولو کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے. لیکن سامنے سے تو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے متکبر، میں ہر بات میں وہ سارے مرے پڑے، کوئی ہاں یا نہ کرنے والا بھی کوئی نہیں جو بولے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیں گے. سوال کیا تھا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور ہر چیز پہ غالب اور طاقتور ہے. طاقتور ہم بھی ہوتے ہیں. جوانی آتی ہے ہم کہتے ہیں میں بڑی شے ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں. تھوڑے پیسے جیب میں آ جائیں تو طاقت اور زیادہ لگتی ہے. تھوڑے اختیارات آ جائیں تو پھر تو خدائی کے دعوے بھی ہم کرتے ہیں. لیکن جب موت آتی ہے سب خاک ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. ہر چیز پہ قادر اللہ ہے، ہر چیز پہ قادر. قرآن پاک میں اس کا نقشہ بھی ہے. فرمایا کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں پوری زمین ہوگی. زمین جیسے ہم نے کوئی انڈا پکڑا ہوتا ہے، یوں اللہ پاک کے قبضے میں ہوگی. آسمان بھی زمین بھی سب لپیٹ کے ایسے جیسے ہاتھ میں. بعض روایت سے پتہ چلتا اللہ پاک اچھالیں گے، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے آج. اللہ کی حکومت صرف اس دن نہیں ہے، اس دن حکومت واضح ہو جائے گی. جو ہم لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا کہ میں بڑی شے ہوں، اس وقت یہ غلط فہمی دور ہو چکی ہوگی. اس وقت ہر ایک کو نظر آئے گا کہ یار واقعی ہمیشہ سے ہمیشہ تک حکومت ایک اللہ کی ہے، اختیار ایک اللہ کا ہے، قدرت صرف اللہ کے پاس ہے. ہم محض بے بس ہیں، محض بے بس. اچھا بھلا انسان طاقتور، موت آتی ہے تو خود غسل نہیں کر سکتا، پھٹے پہ پڑا ہے. آپ نہیں کپڑے اتارنے، آپ نہیں نہلانا ہے، دائیں کریں بائیں کریں. اور غسل کے بعد اٹھ کے چارپائی تک بھی جوان صحت مند بڑی شے، پہلوان نہیں. کم از کم کپڑے خود پہن لو، نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ حال نہیں دیکھا لوگوں کا؟ پھر ہم کہتے ہیں میں بڑی شے ہوں، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا. کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مٹی کا ڈھیر ہے بس. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. بڑے بڑے نامور بے نشاں ہو جاتے، مٹ جاتے. اللہ رب العالمین پوچھیں گے آج کس کی بادشاہت. اس وقت پوچھا جائے گا این الجبارون، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بڑے طاقت کے دعوے کرتے تھے، کدھر ہے؟ اٹھے کوئی بولے.
اس دن اللہ پاک جلال میں ہوں گے۔ بار بار یہ سوال دہرایا جائے گا، جواب دینے کی ہمت بھی کسی میں نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پہ غالب اور قدرت والی ہے۔ پھر قیامت قائم ہوگی اور ایک عرصے تک، بعض روایت میں 40 سال کا ذکر ہے، یہ سب پہ موت رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ میکائیل کو زندہ کریں گے، اسرافیل کو، جنہوں نے سور پھونکا اسرافیل کو، ان کو پھر سور دیا جائے گا، پھر پھونکو، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، وہ سور پھونکیں گے، قبریں پھٹیں گی، لوگ جھٹکے سے باہر نکلیں گے، فانما ہی زجرۃ واحدہ، ایک جھٹکا زمین کو لگے گا، سارے باہر کھڑے ہوں گے، وہ جو خاک ہو گئے تھے، جن کی مٹی بھی نہیں بچی، وہ ہزاروں صدیوں پہلے والے، ایک جھٹکے میں سارے زندہ ہوں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک سب اٹھیں گے، قبریں پھٹیں گی اور دیکھ رہے ہوں گے خوف کے مارے کہ یہ کیا ہوا۔ ماننے والے تو اطمینان میں ہوں گے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے تھے، بدقسمت لوگ جو منکر تھے اللہ کے، قیامت کے، نبیوں کے، یا جو غافل رہے، وہ اس وقت کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ تو اس وقت اللہ والے بتائیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور جس کا نبیوں نے سچا وعدہ کیا، سچ بتایا تھا۔ لوگ اٹھیں گے قبروں سے اور لوگ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، آگ پیچھے لگے گی اور دوڑ لگوائے گی سب میدان حشر میں پہنچیں گے۔ میدان حشر کہاں پہ ہے؟ تو ارض شام ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ سب کو جمع فرمائیں گے۔ یہاں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ، قیامت کے دن یہ پوری روئے زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور رحمان اس کو یوں جیسے پیڑا ہوتا ہے نا آٹے کا، ایسے ہم روٹی بنا دیتے، اس کو روٹی بنا دیا جائے گا، ایک روٹی، وہ اللہ پاک پھر سب کو کھلائیں گے، جنتیوں کو کھلائیں گے۔ کیا مٹی کھلائیں گے؟ بھئی یہ مٹی ہمارے دیکھنے میں مٹی ہے، جب اللہ کا امر آتا ہے نا، اسی مٹی میں سے سیب نکلتا ہے، اسی مٹی میں سے بس دنیا کی ساری نعمتیں نکلتی ہیں، غذائیں نکلتی ہیں، کچھ بالواسطہ کوئی بلا واسطہ، جو کچھ کھا پی رہے ہیں سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ مٹی سے۔ تو فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ہم اسی میں دوبارہ لائیں گے تمہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے ہم پیدا بھی اسی سے ہوئے، ہمارا رزق بھی یہی ہے۔ قبر جب کسی کی بند کی جاتی ہے تو مٹی ڈالنا یہ سنت ہے کہ ہر آدمی 3 ایسے لپیں بھر کے ڈالے، کم از کم ایک ڈالے تو آیت کا ایک ٹکڑا پڑے، کیا؟ منہا خلقناکم، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم نے اسی سے پیدا کیا تمہیں، اسی مٹی سے، ایک اور اٹھائے اور ڈالے، وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی مٹی میں واپس لائیں گے۔ تو جس کی قبر بنا رہے ہیں وہ تو پہنچ گیا نا، ہمارے ہاتھوں ہی پہنچا ہے، تو اللہ کا وعدہ سچا، اسی میں واپس لائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یہ پڑھتے ہوئے تیسری مٹھی پھینک دیں گے کہ دوبارہ یہیں سے تمہیں اٹھائیں گے۔ تو قیامت کا دن
سچا دن، یہ اتنا عظیم دن، اتنا عجیب دن ہے، اس دن کی بڑی تفصیلات ہے، بڑی تفصیلات ہے۔ یہ دن کتنے وقت کا ہوگا، دورانیہ کتنا ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، فرمایا 1000 سال کا ایک دن، 1000 سال کا ایک دن۔ اور ایک چھوٹا سا سوال، سال کسے کہتے ہیں؟ 365 یا 55 دنوں کو سال یہی ہے نا؟ دن کس کو کہتے ہیں؟ سورج نکلے اور ڈوبے پھر واپس آئے، اسی کو دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن تو نہ زمین ہوگی، نہ زمین تو اللہ پاک بنا دیں گے، لیکن سورج چاند ستارے یہ تو نظام شمسی نہیں ہوگا، تو دن کیسے، رات کیسے، اور یہ سال اور مہینے اور ہفتے کیسے ہوں گے؟ سال جو ہے وہ مہینوں سے جڑ کے بنتا ہے، مہینے ہفتوں سے، ہفتے دنوں سے، تو وہ تو نظام ہی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن دورانیہ تو ہے نا، دورانیہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے وقت میں 1000 سال گزرتا ہے، ایک دن وہ اتنا لمبا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ، میں کہہ رہا ہوں بڑا عجیب دن ہے وہ، قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے کان مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون، 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور روایات میں اور بھی ذکر ہے، تو 50,000 سال کا ہے یا 1,000 سال کا ہے یا کتنا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ دن تو ایک ہی ہے، جو اس کا دورانیہ ہے وہی ہے، لیکن لوگوں کے اعتبار سے فرق پڑے گا۔ کسی کو یہی دن 50,000 سال کا لگے گا، کسی کو یہی دن 1,000 سال کا، کسی کو یہی دن پلک جھپکتے ہوئے بھی گزرے گا، ایسے بھی ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا دن گزر گیا قیامت کا، ہاں جی گزر گیا۔ دورانیہ جو ہے وہی ہے، لیکن فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی خوشی ہے نا، خوش ہے، عید کے دن خوشی خوشی پھرنے، پتہ نہیں چلتے شام ہو گئی، اوہ عید گزر بھی گئی۔ شادی پہ گئے ہوئے تھے، یہ گئے وہ آئے، شادی گزر بھی گئی۔ یا بچوں کی بات کریں، دسمبر کی چھٹیاں ہوئی تھی کتنی؟ 10 چھٹیاں ہوئیں جی، تو چھٹیوں کے بعد پوچھو تو کہتے پتہ نہیں چلا گزر گئی ہیں، یہ نانی کے گھر گئے اور واپس آئے چھٹیاں گزر گئی۔ 3 مہینے کی چھٹیاں اس سے بھی جلدی گزرتی ہیں میرے خیال سے، گرمیوں والی جلدی سے گزر جاتی ہیں۔ کچھ وقت جلدی گزرتا لگتا ہے، حالانکہ رفتار تو ایک جیسی ہے، اور کچھ بڑی دیر لگتی ہے، بڑی دیر، بندہ تکلیف میں ہو، انتظار میں ہو، چکیاں اڈے پہ کھڑا ہونا پڑے بس کی انتظار میں، 10 منٹ نہیں گزرتے، تھک جاتا ہے بندہ، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا وہی وقت ہے لیکن ان کے لیے بہت لمبا، وہی وقت ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت مختصر۔ کوئی شکوہ کر رہا ہے کہ بہت لمبا دن ہے، کوئی شکوہ کر رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا گزرنے کا۔ یہ دنیا میں ہمارے سامنے کی بات ہے، قیامت کے دن لوگوں کے ایمان اور اعمال میں جو فرق ہوگا، اس وجہ سے کسی کو کتنا لگ رہا ہوگا، کسی کو کتنا، اور بعض علماء نے لکھا کہ 1,000 سال کا دن، کسی کو اس سے بھی کم لگ رہا ہے، کسی کو اس سے زیادہ۔ تو جو تکلیف میں ہو اس کو وقت اس کا نہیں گزرتا۔ رات کتنی لمبی ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے صبح اٹھ جاتے ہیں، چاہے گرمی کی ہو چاہے سردی کی، پتہ ہی نہیں چلتا، نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ بیمار سے پوچھو، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اتنی لمبی رات ہے۔ تو 2 سال پہلے درس حدیث کے دنوں میں بیمار ہوا،
تو وہ کوئی عجیب ہی دن تھا، جمعہ تھا، گرین ہاؤس تھا میں، جب غالباً کوئی 7-8 بجے ہوں گے تو میں نے پوچھا بھئی جمعہ ہو گیا؟ کہتے نہیں خیر ہے جمعہ کا ہے، ابھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے۔ اچھا چلو جمعے کا کہیں فلاں صاحب کو فون کریں تاکہ جمعہ پڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا جمعہ پڑھا لیا انہوں نے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں بھائی ابھی تو 9 ہوئے، کون سے جمعے کی بات۔ یقین کریں میں ہر دفعہ یوں پوچھتا تھا کہ 3-4 تو بج گئے، عصر نہ ہو گئی ہو، اور پھر بتاتے ہیں ابھی 9 ہوئے، ابھی 9:30 ہوئے ہیں، ابھی 10:30 ہوئے ہیں، جمعے کا ٹائم ہی نہیں آ رہا۔ بڑا ہی لمبا دن تھا وہ، بڑا لمبا تھا۔ تو آدمی کی حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا دن لمبا اور کون سا مختصر ہے۔ قیامت کے دن سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوں گے قیامت کے دن، کوئی ایمان والا ہے کوئی کافر ہے، ایمان والوں میں فرق ہے، کوئی برا کوئی نیک کوئی اچھا، ماشاءاللہ چلتے چلتے کوئی انبیاء کرام ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے لیے تو آگے دعوتیں، ہماری تو موجیں آگے، تو ان کو انشاءاللہ اس خوشی میں پتہ ہی نہیں چلے گا دن گزر جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو 50,000 سال کا دن لگے گا، اور ہے بہت بڑا دن وہ۔ قیامت کے دن آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس علی 3 طرائق راغبین راہبین، قیامت کے دن جب لوگوں کا حشر ہوگا، قبروں سے اٹھیں گے تو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے راغبین جو بڑی رغبت اور شوق سے قیامت کے محشر میں آئیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ انبیاء کرام، شہید ہوں گے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا، اپنی جان بھی قربان کی۔ آج تو انعام ملنے کا دن ہے نا، تو ان کی حالت بڑی شوق والی ہوگی۔ رزلٹ ہوتا ہے نا، رزلٹ اسکول میں، تو بچوں کی حالت بھی مختلف ہوتی ہے، کسی کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ دن نہ ہی آتا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کرے جلدی رزلٹ بولے، مجھے پتہ نا میں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، پہلی نہیں تو دوسری پوزیشن تو میری پکی ہے۔ تو کسی کو شوق ہے اور کوئی ڈر ہے۔ تو یہی ہوگا قیامت کے دن، فرمایا کچھ رغبت والے ہوں گے، کچھ خوف زدہ قسم کے لوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ فرمایا انکم محشورون حفاة عراة غرلا، فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، حفاة سب ننگے پاؤں ہوں گے، عراة سب لوگ ننگے بدن ہوں گے، کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور غرلاً بغیر ختنے کے، بالکل ایسے جیسے پیدا ہوئے تھے، پہلے دن جیسے پیدا ہوا تھا اسی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، فرمایا جیسے ہم نے پہلی بار بنایا ہے نا، تمہیں پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اسی طرح ہی تمہیں حشر میں کھڑا کریں گے۔ اور فرمایا کہ وعدا علینا، یہ ہم پہ وعدہ رہا، انا کنا فاعلین، یہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، قیامت کے دن سب سے پہلے جنہیں لباس عطا کیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام۔ اب ہمارا تو دل کر رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو فیصلے ہمارے دل پہ نہیں ہونے، اللہ کے فیصلے برحق ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، سب سے زیادہ عزت عظمت شان و شوکت اللہ نے حضور کو دی ہے، یہ طے شدہ ہے، مطلق علی الاطلاق حضور سب سے اعلیٰ، آپ علیہ السلام سے اوپر صرف ایک اللہ کی ذات، اور وہ بہت بڑی ذات ہے اللہ کی۔ تو کچھ جزوی فضائل ایسے ہوں گے
جو اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو دیا دوسرے کا نہیں، دوسرے کو دیا تیسرے کو نہیں، تو جزوی فضائل میں دوسرے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قیامت کے دن کی بے ہوشی، جس کا میں ذکر نہیں کر سکا، تفصیل ہے اس میں، اس کے بعد جب لوگ اٹھیں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اٹھے ہوئے ہیں اور عرش کا پایہ تھام رکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، حضور فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، میں نہیں جانتا۔ اگر وہ بے ہوش نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر شاید اس دن کی بے ہوشی کی جو معافی ملی ہے نا، فرمایا امجوز یہ بساقت طور، وہ جو کوہ طور پہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے میں آج ان کو بے ہوشی نہ ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ پہلے کون کھڑے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، وہ ضرور پہلے کھڑے ہیں اور یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے، لیکن اونچی ذات حضور کی ہے، اللہ نے شان حضور کو زیادہ دی ہے۔ کسی ایک آدھ بات میں کسی کا بڑا ہو جانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی اور دوسرے بڑے کے خلاف ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ کے ملک کا بڑا کون ہے؟ جی وزیر اعظم ہے۔ بڑا کون ہے؟ وزیر اعظم۔ لیکن وزیر اعظم کے پاس اتنے پیسے شاید نہ ہوں جتنے ملک میں کسی بڑے تاجر کے پاس۔ ملک میں فلاں ٹاؤن بنانے والے کے پاس، اس کے پاس یقیناً زیادہ ہیں، ہر دور میں زیادہ رہیں، تو پھر مال اس کے پاس زیادہ لیکن بڑا پھر بھی وزیر اعظم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں اور کسی دوسرے آدمی کی ٹرانسپورٹ کمپنی اتنی بڑی ہو کہ وہ اس وزیر اعظم کے مال کے کچھ 100 گنا بھی زیادہ ہو، لیکن اس مال کے اضافے کے باوجود ملک کا بڑا کون ہے؟ وزیر اعظم نہیں۔ اللہ نے عزت اور سرداری حضور کو دے دی ہے، بڑے حضور ہی ہیں ہر حال میں۔ کسی فضیلت میں کوئی نبی منفرد بھی ہو سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کی فضیلت کا ہم انکار شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن لباس کن کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ بے ہوشی کے بعد حضور فرماتے ہیں میں اٹھوں گا سب سے پہلے، پر میں دیکھوں گا موسیٰ مجھ سے بھی پہلے اٹھے ہوئے۔ تو ان جزوی اور منفرد فضائل میں کوئی آگے ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام مجموعی طور پہ سب سے اونچے اور سب سے زیادہ شان والے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے حفاتن، ننگے بدن، حفاتن ننگے پاؤں، عوراتن ننگے بدن، غرلن بغیر ختنے کے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، بڑی پریشان ہوئی، عرض کی آقا لباس کے بغیر اور سارے اکٹھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ذلک، فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بہت سخت ہوگا، اتنا وہ خوف اور پریشانی کا دن ہوگا، لباس کسی کے بدن پہ نہیں ہوگا اور اتنے لوگ پریشان اور خوف زدہ ہوں گے کہ کسی کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی لباس کے بغیر ہے۔ جب اپنی ٹینشن ہوتی ہے نا بندے کو، تو سامنے سے جہاز بھی گزر جائے پتہ نہیں چلتا بندے کو، بھئی آپ نے دیکھا کہتا ہے یار میں اپنی پریشانی میں تھا مجھے نہیں پتا۔ تو یہی ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی تاریخ انسانیت میں جو گھبراہٹ اور پریشانی ہے وہ قیامت کا دن ہے، سب بے لباس ہوں گے اور کسی کی نظر کسی کے بدن پہ نہیں پڑے گی۔ .
قرآن پاک میں بعض کافروں کا ذکر ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ وہ ذکر ہے الٹا چلنا، چہرے سر کے بل چلنا۔ کچھ لوگ قیامت کے دن یوں چل رہے ہوں گے، پاؤں اوپر ہیں اور نیچے، اللہ ذلیل کرے گا لوگوں میں سب کے سامنے ان کو۔ اللہ ویسے نہیں ذلیل کرتا، ذلت کا سامان ہم خود تیار کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یوں چل رہے ہوں گے۔ جب اس کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کسی نے سوال کیا کہ کافروں کو چہرے کے بل، سر کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ ایسے تو بندہ نہیں چل سکتا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ، جو اللہ انسان کو 2 قدموں پہ چلانے پہ قادر ہے، وہ اللہ چہرے کے بل چلانے پہ قادر نہیں؟ ہم جو پاؤں پہ چلتے ہیں نا، ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کی قدرت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی آدمی کو فالج ہو جاتا ہے تو اب اس کو سہارا دے کے بھی کھڑا کرو، جیسے چھوڑیں گے گر جائے گا۔ بدن ساتھ ہے، سارا وہی بدن ہے۔ فالج ہونے سے 2 منٹ پہلے آپ دوڑ لگوا لیں اس سے، اور اب ہو گیا تو ہل نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہاتھ آ رہا ہے منہ کی طرف، گلاس ہے، کھانے کی چیز ہے، تو کھانا الگ نعمت ہے اور ہاتھ میں اللہ کا جو امر ہے یہ الگ نعمت ہے، الگ نعمت ہے۔ ہم جو مسجد میں آئے ہیں، نماز ملی الگ نعمت، درس حدیث سن رہے ہیں الگ نعمت، اور یہ جو چل کے آئے ہیں یہ الگ نعمت ہے۔ وہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا، انسان 1 قدم چلتا ہے، اس کے بدن کے 200 پٹھے انسان کو سنبھالتے ہیں چلنے کے لیے، 200 پٹھے 1 قدم چلنے کے لیے۔ اور جب اللہ کا امر نکل جاتا تو پڑے، تو ہم کیا چیز ہے؟ میں بڑی شے ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا جوان ہوں۔ یہ کیا ہے؟ صرف اللہ کا امر محترم آپ میں ہے تو آپ بڑی شے لگ رہے ہیں، اور جیسے ہی اللہ نے یہ امر نکال لیا تو یہ وجود ہی مصیبت بن جائے گا۔ یہ بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہے بدن۔ اللہ کا امر ہے تو ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو گیا، 80 سال 90 سال، آدمی سوچتا ہے یار وہ کام میں نے کیا تھا جوانی میں، اتنا کام، وہ اتنا بڑا خطرناک کام، اتنے اتنے وزن میں نے اٹھائے تھے۔ یقین نہیں آتا پیالی چائے کی نہیں پکڑی جاتی۔ تو اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کو کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری سے، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے کمزوری سے پیدا کیا۔ کمزوری سے کیسے؟ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو چل سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی چیز پکڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ بات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جو 1-2 دن کا بچہ ہے، آپ اس کو بلاتے رہیں، آپ بول بھی رہے ہیں، وہ مڑ کے دیکھے گے نا آپ کے، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ جدھر سے آواز آ رہی ہے میں پہچان لوں کہ اچھا یہ بلا رہا ہے مجھے، اتنی بھی طاقت نہیں۔ اس سے پوچھو نام کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اردو بولو، پشتو بولو، جو مرضی بولو، اس کو کوئی نہیں سمجھ آنی۔ 100% کمزوری لے کے آتا ہے۔ پھر اللہ ایک ایک اس کے اندر طاقت پیدا فرماتے رہتے ہیں، ایک ایک طاقت۔ بندہ غور کرے نا بچے کے بچپن پہ، پہلے دن کا بچہ آپ ادھر سے آ کے آواز دیں، ادھر سے دیں، وہ اپنی مستی میں، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جس طرف سے آواز آتی ہے ادھر دیکھنا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ طاقت اللہ دے دیتی ہے۔ پھر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہنسنا بھی ہوتا ہے، رونا بھی ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اللہ پاک یہ چیزیں دے دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اٹھنا، بیٹھنا، سننا، دیکھنا، ساری ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے صلاحیتیں وہ کام کرنا شروع کرتی ہیں۔ میں یہ اس لیے کہے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
پھر واپس بھی یوں ہی لیتے ایک ایک کر کے، نظر کمزور ہو رہی ہے، اب کیا ہو گیا جی، اب گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اب اٹھا نہیں جاتا، اب کیا ہو گیا جی، اب کمر میں درد ہوتی ہے، بیٹھا بھی نہیں جاتا، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ واپس لے رہے ہوتے ہیں، بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ واپسی ہے، تیاری کر، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مل گئے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس طرح انسان کو بنایا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ یوں چلیں گے، کچھ کافر سر کے بل، چہرے کے بل چلتے ہوئے عجیب لگ رہے ہوں گے، لوگ ہنسیں گے، نفرت کریں گے ان پہ۔ جو ایمان والے ہیں نا، وہ قیامت کے دن کافروں پہ ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جو ایمان والے، جو اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے، بڑا نمازی بنا ہوا ہے، بڑا عجیب بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں داڑھی کیسی رکھی ہوئی ہے، اس کو جناب اور بات ہی کوئی نہیں آتی، اس کی دوڑ مسجد تک ہے، اس قسم کی باتیں۔ پر میں دنیا میں تم مذاق اڑاتے ہو، قیامت کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ ایمان والا اچھی حالت میں کھڑا ہے اور کافر الٹا چلتا ہوا جا رہا ہے، تو مذاق تو اچھا بھلا بنے گا اس دن۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ دو قدموں پہ چلا سکتا ہے، وہ اللہ چہرے کے بال بھی چلا سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ مان لے تو ہمارے جیسے گناہ گاروں کی مان لے، نہ مانے تو اپنے نبی کی بات نہ مانے، وہ مالک جو ہوا، با اختیار جو ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو ان کا والد آزر ملے گا، آزر ان کے والد کا نام ہے، اور فرمایا وَعَلَى وَجْهِهِ آزَرَ قَطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، آزر کے چہرے پہ سیاہی اور گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا۔ سیاہی، جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو اٹھنے والے کی شکل سے پتہ چل جائے گا اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، چہرے سے پتہ لگ جائے گا۔ جو دو قسم کے چہرے ہوں گے قیامت کے دن، کچھ لوگ وہ ہوں گے یوم تسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ لوگ کالے، کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ سفید۔ یا تو کالا یا سفید ہونا اللہ کی طرف سے، نہ اچھا نہ برا ہے، اس وقت اچھائی برائی کی پہچان ہوگی۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے، جہنم بھڑک رہی ہے ان کے لیے، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، جنت ان کی منتظر ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو آزر آئے گا، باپ مشرک تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک۔ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کبھی بھی مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کوئی عقیدہ شرکیہ لے کے پھر رہے ہوں اور غفلت میں مارے جائیں۔ اپنے عقائد کے بارے میں اہل علم سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے سامنے باپ آئے گا اور سخت سیاہ چہرہ اور گرد و غبار سے اٹا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے او میرے والد، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا میری نافرمانی نہ کر، بات مان لے، کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں مانیں گے تو یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کے پیچھے نہ لگ، وہ رب کا دشمن ہے اور جہنم میں جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں تھا؟ وہ ہاتھ جوڑے گا، بیٹا آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب بیٹا جو کہو گے وہی کروں گا، خدا کے لیے مجھے بچا لے۔ تو یہ تو وقت ہی نہیں ہے بدلنے کا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، یا رب انک وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون، یا اللہ آپ نے دنیا میں مجھ سے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ جب انسانیت میدان حشر میں اکٹھی ہوگی، ابراہیم میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، آپ کی لاج رکھوں گا میں۔ اللہ کے وعدے تھے، یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ ہے اور یہ جہنم میں جائے گا، تو ظاہر ہے میری بھی تو اس میں عزت نہیں ہے، تو یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے ابراہیم میں نے مشرک پہ جنت حرام کر دی ہے، اور فرمائیں گے کافر پہ جنت حرام کر دی ہے، پھر فرمائیں گے ابراہیم یہ دیکھو آپ کے پاؤں میں کیا ہے، تو وہ جو باپ سامنے کھڑا تھا اب وہ انسانی شکل میں ہے ہی نہیں، وہ دیکھیں گے تو غلاظت اور گندگی میں لیتھڑا ہوا بجو پڑا ہوگا پاؤں میں، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اس کو پاؤں سے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ چلو جی وہ پہچان بھی ختم ہو گئی کہ وہ دیکھو جی ابراہیم نبی ہیں اور ان کا باپ جہنم میں جا رہا ہے، پہچان ہی ختم ہو گئی، کسی کو کیا پتہ یہ کیا بلا جا رہی ہے، لیکن جائے گا جہنم میں۔ پتہ چلا نبی کا خاندان بھی ہو، اگر انسان شرک والا ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو سب برباد ہے، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ لہذا سب سے پہلے ایمان اور اعمال ہیں، ان پہ خاص توجہ دینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ قیامت کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں آئندہ درس میں عرض کی جائیں گی۔ ابھی درس حدیث ختم ہے، ایک دو باتیں